ایک واقعہ ہے، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جو میرے استاد ہیں انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا۔ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدی صلاۃ العشی، ایک دن ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، تو دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی جی۔ قال ابن سیرین کہتے ہیں کہ میرے استادوں نے نام تو لیا تھا کہ ان دو نمازوں میں سے کون سی نماز تھی، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کون سی نماز تھی جی۔ اگلی روایت میں اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی۔ عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو فرماتے ہیں کہ فصلی بنا رکعتین، آپ علیہ السلام نے 4 کی بجائے 2 رکعت نماز پڑھا کے سلام پھیر دی۔ چونکہ کل ہمارے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا ہے، اس تناظر میں یہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جی۔ تو 2 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، بھول گئے۔ ثم سلم، سلام پھیرا، فقام الی خشبۃ معروضۃ فی المسجد، مسجد نبوی کے اندر ایک ستون لگا ہوا تھا جی، کھجور کی لکڑی کا ایک ستون بنا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، فتق علیہا، اس کے ساتھ جا کے ٹیک لگا لی۔ کأنہ غضبان، حضور کے چہرے انور سے ایسے لگ رہا تھا کہ حضور بہت غصے میں ہیں جی۔ ووضع یدہ الیمنی علی الیسری، آپ علیہ السلام نے اپنا داہنا جو ہاتھ تھا وہ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں یوں گھسا لی، اور اس لکڑی کے اوپر آپ علیہ السلام نے ووضع خدہ الایمن علی ظہر کفہ الیسری، اور آپ علیہ السلام نے اپنا جو دہنا رخسار تھا، یہ والا دہنا جو رخسار تھا، حضور علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر یوں رکھ دیا جی۔ چنانچہ 2 رکعتیں ہوئیں، کئی سارے ایسے لوگ تھے جو بڑے خوش ہوئے کہ یار نماز شکر ہے کم ہو گئی ہے۔ وخرجت سرعان القوم، جو جلد باز لوگ تھے وہ دوڑے جی، مسجد سے گئے، من ابواب المسجد، مسجد کے دروازوں سے چلے گئے جی۔ فقالوا، تو وہ کہنے لگے قصرت الصلاۃ، بھائی نماز آج کم ہو گئی ہے، پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے آج 2 ہو گئی ہے جی۔ وفی القوم ابو بکر و عمر، اور نماز پڑھنے والے صحابہ کرام میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے۔ فہاباہ ان یکلما، وہ دونوں اللہ کے پیغمبر کے سامنے بولنے سے ڈر گئے جی، کیسے ہم بولیں جی، کوئی نہیں بول رہا۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے کہ آج حضور نے 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھا دی ہے۔ وفی القوم رجل فی یدیہ طول، ان نماز پڑھنے والوں میں ایک صحابی تھے جن کا نام خرباق تھا، البتہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ ذرا لمبے تھے، ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ ذوالیدین کا عربی میں معنی ہے 2 ہاتھوں والا جی، حالانکہ سارے ہی بندے 2 ہاتھوں والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں کی لمبائی کی وجہ سے اس کو کہتے ہی یہی تھے کہ یہ 2 ہاتھوں والا ہے جی۔ وہ 2 ہاتھوں والا ذوالیدین کھڑا ہوا جی، یقال لہ ذوالیدین، قال، کہنے لگا یا رسول اللہ انسیت ام کسرت الصلاۃ، حضور آج آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ حضور بھول گئے ہیں، نماز کم ہو گئی ہے۔ انداز دیکھا ہے کیسا ہے جی، ادب کا تقاضا دیکھیں جی، ادب کا تقاضا۔ یوں نہیں کہتے یا رسول اللہ آج آپ نے بھول کے نماز 4 کی بجائے 2 پڑھا دی ہے، نہیں، حضور نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھولے ہیں؟ حضور کا جواب سنیے، حضور فرماتے ہیں لم انس ولم تقصر، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، میں نے بھی نماز پوری پڑھائی ہے جی، میں بھولا بھی نہیں ہوں۔ فقال، تو اس نے پھر کہا نہیں یا رسول اللہ بات تو کوئی ہے، ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے جی، قد کان بعض ذالک، یا رسول اللہ یہ آپ بھولے ہیں یہ نماز کم ہوئی ہے۔ جب 2-3 مرتبہ اس طرح کی بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک پیدا ہوا، تو آپ علیہ السلام نے باقی صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اصحدق ذوالیدین، یہ ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے جو کہتا ہے کہ نماز 2 رکعت پڑھی ہے ہم نے؟ صحابہ کرام میں سے جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ابو بکر و عمر، ان دونوں نے بھی کہا کہ جی یا رسول اللہ نماز پڑھی تو 2 رکعت، کہتا تو سچ ہے یہ ذوالیدین کے 4 کی بجائے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہے، مصلی کے اوپر 2 رکعت اور نماز پڑھائی، 2 وہ ہو گئیں، 2 یہ آپ علیہ السلام نے 4 رکعت مکمل کر دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کے بیٹھے اور صحابہ اکرام کو آپ نے خطاب کیا اور آپ نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ آکل کما تاکلون، جیسے تم کھانا کھاتے ہو نا، روٹی میں بھی کھاتا ہوں جی۔ انسا کما تنسون، جیسے آپ کبھی کبھی بھول جاتے ہو میں بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہوں۔ فیدا نسیت فذکرونی، جب میں کبھی نماز میں بھول جایا کروں تو پیچھے سے مجھے یاد دلا دیا کروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بھول جاؤں تو پیچھے سے یاد دلا دیا کریں، یعنی لقمہ دے دیا کریں جی۔ سبحان اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر زیادہ جیسے مشہور ہے ہمارے ہاں اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح معاملہ ہوا تو حضور نے پھر اس کا بتایا کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ بھولنے کی بات ہو رہی تھی کہ حضور بھول بھی جاتے تھے جی۔ ایک روایت آتی ہے اسی صفحے کے اوپر موجود ہے جی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی الصلاۃ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، گھر سے مسجد میں پہنچے، تکبیر کہی گئی، حضور مصلی پر کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ اکبر، آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر کے نماز شروع فرما دی۔ فلما کبرا، جب اللہ اکبر کہہ دیا، انصرفا، فوری طور پر لوگوں کو اشارہ کیا یوں کر کے جہاں کھڑے ہو یہاں کھڑے رہو جی۔ انصرفا، حضور گھر کے اندر گئے، وہاں سے ثم خرجا، آپ علیہ السلام پھر واپس تشریف لائے، گھر کے اندر جا کے فاغتسل، حضور علیہ السلام نے غسل کیا، ثم جا، پھر واپس آئے، ورأسہ یقطر، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، فصلی بہم، آ کے دوبارہ نماز پڑھی، فلما صلی، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا، حضور نے فرمایا انی کنت جنوبا، میرے اوپر غسل واجب ہو گیا تھا، نسیت ان اغتسل، لیکن میں غسل کرنا بھول گیا تھا، غسل نہیں کیا، مصلی امامت کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے جی، اور عین اللہ اکبر کہنے کے بعد یاد آیا، واپس گئے، غسل کیا، آ کے دوبارہ نماز پڑھیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی اگر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، ایک تو ایک انسانی بشری تقاضے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو کبھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو پیچھے یاد دلانے والا ہوتا ہے، جیسے رکعتیں کم ہو جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس کے پیچھے لقمہ دے دینا چاہیے۔ اور آخری بات جو اس حدیث کے حوالے سے میں بتانا چاہتا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اتنے عظیم تھے، اگر اوپر اللہ کو رہنے دیا جائے نا، اللہ کو چھوڑ کر ساری دھرتی میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے تو ہمارے پیغمبر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اعلیٰ افضل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ والی صفات حضور میں بھی نہیں تھی۔ اللہ بھولنے سے پاک ہے جی، اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، اللہ غسل سے پاک ہے، اس طرح کی تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے، اور حضور کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی تھیں، تو اس لیے حضور علیہ السلام کی محبت، عظمت، مقام، مرتبہ، شرافت، بلندی اپنی جگہ پر، لیکن حضور کو اللہ کی صفات میں شریک نہیں کرنا، عقیدہ وہی رکھنا ہے جو اسلام نے دیا ہے، لا الہ، اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔